میں آپ کو پروگرام الف لام میم میں خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کی تعبیرات کا بڑا مسئلہ ہے. کوئی اس کو بالکل سیاسی انداز سے لیتا ہے, کوئی اس کو تصوف کی طرف لے کے جاتا ہے. حضرت مولانا غامدی کے نزدیک دین ہے کیا, اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جب بھی ہم کسی نظریے کو, کسی آدرش کو, کسی نظام فکر کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ اس پورے کے پورے میسج اور اس پیغام کی حقیقت کیا ہے, اور وہ کیا ہدف ہے, وہ کیا نصب العین ہے جس تک وہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے, گویا اس کا مقصد کیا ہے. دین کی حقیقت کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ہے عبادت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اسی کو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. میں نے ہر امت میں اسی دعوت کو لے کر پیغمبروں کو بھیجا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی تعبیر قرآن مجید میں شیطان کے مترادف پہ آئی ہے. یعنی تمرد, سرکشی, استکبار اور عناد سے ہٹ کے جھکنے کو, پستی کو, عاجزی کو اپنا نصب العین بنائیں. یہ تعبیر ہے عبادت کی, اگر آپ اس کو خدا کی رحمت اور قدرت اور حکمت اور ربوبیت کے صحیح شعور کے ساتھ جاننا چاہیں تو اصل میں یہ خشوع ہے, خضوع ہے, تسلل ہے, اخبات ہے, انابت ہے, پستی ہے, جھکنا ہے, قنوت ہے. یہ جذبات جب آپ کے داخل میں موجود ہوتے ہیں تو انسان ایسا نہیں کہ ایک نفسیاتی وجود رکھتا ہے بلکہ اس کا خارجی وجود بھی ہے. تو وہ اظہار میں ڈل کے ذکر, شکر, تفویض, رضا, تسلیم, ان سب جذبوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے. تو یہ عبادت کی حقیقت ہے. یہ عبادت جو ہے اپنا ایک پورا مابعد طبیعتی اخلاقی اساس اور مراسم عبودیت کا ایک حدود و قیود کے ساتھ نظام رکھتی ہے. اس نظام کے نتیجے میں دین وجود میں آتا ہے. یعنی یہ جو دین جس کو ہم کہتے ہیں وہ اصل میں اپنی بنیاد میں عبادت ہے, اللہ کے سامنے جھکنا ہے, اور وہ عبادت کا پھر ظہور ہوگا مختلف جہتوں میں جن سے پھر وہ دین بنے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ وہ دین ہے جس پہ تم نے ثابت قدمی سے کھڑے ہونا ہے. تو دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت. اب یہ جو عبادت ہے اس نے دین کی حقیقت بننا ہے تو اب سوال پیدا ہوا کہ دین کیا ہے. تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے. اور اس موقع پہ بیان کیا کہ جب پیغمبر کی بعثت کو بطور رسول بیان کیا تو فرمایا کہ جس وقت ہم پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو اس کو اب یہ کہتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمۃ. تو دین دو چیزوں کا نام ہے, کتاب اور حکمت. کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں قانون کو, شریعت کو. تو وہ شریعت جو ہے عبادات کی بھی ہوگی, معاشرت کی بھی ہوگی, معیشت کی بھی ہوگی, سیاست کی بھی ہوگی, دعوت کی بھی ہوگی, جہاد کی بھی ہوگی, خورونوش کی بھی ہوگی. ہر پہلو سے قانون اللہ دیں گے. اور دوسری چیز ہے حکمت. حکمت کس چیز کا نام ہے؟ ایمانیات اور اخلاقیات کا نام. جب آپ اس پورے کے پورے کوہرنٹ اسٹرکچر میں دین کو قبول کرتے ہیں تو دین کا مقصد آپ کے سامنے آتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ عبادت سے شروع ہو کر شریعت پر عمل درآمد کر کے اللہ تعالیٰ جس ہدف اور نصب العین تک آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ ایک لفظ میں پوچھیں تو کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے, پیوریفیکیشن. میری ذات کی, میرے معاشرے کی, میرے اعمال کی, میرے افکار کی, میرے اخلاق کی, میرے بدن کی, میرے خورونوش کی, ہر پہلو سے پاکیزگی. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ قد افلح من زکا, یعنی وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا. وہ قد خاب من دساہا. اور دوسری جگہوں پر قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ نفوس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی بادشاہت میں انسان کو شریک کر رہے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ گے تو عیش دوام تمہاری منتظر ہے, میں تمہیں اس کا شہری بنا دوں گا مستقل. لیکن میری شہریت اور میری ریاست کا شہری بننے کے لیے تمہیں اپنا تزکیہ کرنا ہے. تو دین کی یہ پوری عمارت ہے. دین کا ہر حکم جو آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کا ریلیشن دریافت کریں گے کہ اس کا ہدف کیا ہے؟ پاکیزگی, طہارت, تزکیہ, پیوریفیکیشن. تو یہ ایک کوہرنٹ اسٹرکچر ہے جس کو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں. اس کو سامنے رکھ کے جو کچھ متبادل تعبیرات ہیں آپ اس کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا دین, قرآن مجید دین کو کیسے بیان کرتا ہے, اور ہمارے ہاں بالعموم جو دین کی تعبیرات رائج ہیں جس میں سیاسی اسلام ہے یا صوفی اسلام ہے, اس کے مقابلے میں یہ بات کتنا وزن رکھتی ہے.
واقعاً وزن رکھتی ہے اور کتنی خوبصورت بات ہے. جیسے کوئی ملک سٹیزن شپ دے رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کتنا اہل ہے. جیسے مختلف ممالک میں کسی بڑے سائنسدان کو یا کسی بہت ہی قابل آدمی کو اس کی شہریت دی جاتی ہے. دین اسی طرح سے آپ کو قابل بنا رہا ہے.